على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آله. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا یہ معمول حسنہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں ایک حدیث پاک جو متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے، اس پر آج گفتگو مقصود ہے۔ اور یہ حدیث صدقہ کے بارے میں ہے، اور اس کو محدثین نے بابو فضل الصدقاتی کے نام سے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو صحابی ہیں اور ایک معروف صحابی ہیں، ابو موسیٰ یا ابی موسیٰ اشعری۔ یہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقۃ، کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے ہر مسلمان کے لیے، اس پر نیکی کرنا لازم ہے ہر مسلمان کو۔ صدقہ کمانا نیکی بھی ہے۔ عرف عام میں تو صدقہ کمانا یہ لیا جاتا ہے کوئی چیز صدقہ کریں اللہ کی راہ میں، جانور صدقہ کریں، کپڑا صدقہ کریں، پیسہ صدقہ کریں، تو اس کو ان معنوں میں لیا جاتا ہے صدقہ کرنا، مگر صدقہ کا معنی نیکی ہے، نیکی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ ہے، یعنی ہر مسلمان نیکی کی کوشش کرے، اس کے اوپر نیکی کرنا لازم ہے۔ قالو، صحابہ نے کہا، فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر نہ پائے، یعنی صحابہ کرام نے یہاں پر یہ سمجھا، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ صدقہ سے مراد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کا صدقہ نکالنا ہے، خیرات کرنا ہے، مال کی مالی نیکی۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر یہ نہ پائے تو قال فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ، فرمایا اگر نہ پائے تو فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، خود نفع اٹھائے، وَيَتَصَدَّقُ، اور پھر خیرات کرے۔ یعنی جس کے پاس اگر کچھ نہیں ہے نیکی کرنے کے لیے، کوئی مال خرچ کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ وہ مزدوری کرے، یعنی اپنے ہاتھ سے کچھ کمائے، اپنے ہاتھ کی کمائی جس کو کہتے ہیں روزگار، روزی، جو اس کو روزی ملے، ذریعہ روزی کمانے کا، کوئی نوکری کر رہا ہو، کوئی کاروبار کر رہا ہو، خرید و فروخت کا کام کر رہا ہو، رزق حلال میں سے جائز روپیہ پیسہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے،
اور خود نفع اٹھائے اور خیرات کرے۔ خود نفع اٹھائے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام میں بھی لائے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ کام کر رہا ہے تو اپنی بھی ضروریات پوری کرے گا، اور اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، بلکہ زیادہ ضروری اور تاکید یہ ہے کہ اپنی کمائی سے اپنے گھر بار کو کھلاؤ پلاؤ، اپنے بال بچوں کا خرچ اٹھاؤ، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ دیگر احادیث میں اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈالی اور فرمایا کہ صدقے کا آغاز اپنے گھر سے کر، یعنی جو کچھ تو خرچ کرنا چاہتا ہے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کر، پہلے اپنے گھر میں خرچ کر، اس کو بھی نیکی سمجھ۔ یہ مت سمجھ کہ مجھے اپنے گھر میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ، کیا ثواب ملے گا، باہر میں لٹاتا پھروں وہی ثواب ہوگا، نہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر سے آغاز کر۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال پر کہ صحابہ نے جب یہ سنا کہ حضور فرما رہے ہر مسلمان پر صدقہ ہے، نیکی کرنا ہے لازم، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ نہ پائے، یعنی کچھ ایسا مال کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بالکل فقیر ہے، مسکین ہے، تو فرمایا پھر کام کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیکار بیٹھا رہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے یا دوسروں کو انتظار کرتا رہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو اگر صحت مند زندگی عطا فرمائی، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، دماغ کام کر رہا ہے اس کا، اور وہ کوئی ہنر بھی جانتا ہو، یہ اور زیادہ اچھی بات ہوتی ہے، ٹیکنیکل کام، تو پھر کیا کرے، نکلے گھر سے اور اپنے قابلیت کے مطابق کام تلاش کرے، چاہے نوکری، چاہے کاروبار، کچھ بھی، خرید و فروخت، جو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرف توجہ دلائی اللہ کے رسول نے کہ فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، کہ اس کو یہ چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور خود بھی فائدہ لے اور پھر خیرات بھی کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرے، یعنی دونوں کام ہو جائیں گے۔ جتنی ضرورت اپنے گھر کی ہے پہلے تو یہ کرے پوری، اس میں بھی یہ حکم ہے کہ پہلے اپنے گھر کا خرچ پورا کرے۔ جب دیکھے کہ میرے گھر کا خرچ پورا ہو رہا ہے، اب میرے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے، اضافی ہے، اس میں سے میں خرچ کروں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ البقرہ میں شروع میں یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ لوگ جو اچھے ہیں، نیک لوگ، وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ سارے کا سارا خرچ کرو اور خود کنگال ہو جاؤ، یہ کہیں نہیں فرمایا، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ عام بندوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کچھ لٹا دیں، عام بندوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو، اپنے گھر میں خرچ کرو، اور جو بچے پھر عزیز و اقارب، وہ جن پر تمہارا، جن کا حق تم پر ہے، ان کو دو، صلہ رحمی میں خرچ کرو، اور پھر باہر خرچ کرو۔ تو حضور نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، کام کرے، ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ نہ جائے، یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے تو اللہ نے تمہیں زندگی تو دی ہے نا صحت مند، اگر تمہارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں شکر کرو اللہ کا، جاؤ مزدوری کرو،
شرم مت کرو اس میں. جس بے روزگار کو یہ پتا ہو کہ وہ بے روزگار ہے، پھر اسے چاہیے کہ وہ ہر جائز حلال روزی کی طرف توجہ کر لے. یہ مت سوچے کہ ارے یہ کیوں کروں، وہ کام کیوں کروں. بھائی تمہیں ضرورت ہے تو کرو نا. اس سے بہتر ہے کہ تم دوسرے کے سامنے جا کے مانگو یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. تو اس سے بہتر تو یہ کہ تم اپنی مزدوری کرو، محنت کرو، مشقت کرو، رزق حلال کماؤ. رزق حلال کے ذریعے اللہ نے بہت سارے بنائے، کوئی قید نہیں رکھی کہ بھئی یہ کرنا وہ نہ کرنا. جو کام رزق حلال میں سے ہے اس میں کوئی شرم نہیں. شرم تو مانگنے میں آتی ہے، کام کرنے میں کیا شرم. تو کرے کام. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں یہاں دیکھ لیجئے. فرما رہے جائے اپنے ہاتھ سے کام کرے اور خود بھی نفع اٹھائے اور پھر خیرات بھی کرے. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل. تو صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے یا نہ کرے. اب اس میں دو باتیں کہ فرض کریں ایک بندہ ایسا بیمار ہو کہ اس سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. اب صدقہ کیسے کرے گا وہ، نیکی. صحابہ نے پوچھا اب کیسے کرے کہ وہ تو کام کرنے سے عاجز، اسے تو کوئی کھلائے کوئی پلائے، کوئی بیمار ہے مستقل، کام کرے گا اور بیمار پڑ جائے گا، کام ہوتا ہی نہیں اس سے. یعنی یہ مجبوری بندہ خود جانتا ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں. ہر بندہ اپنی طبیعت سے واقف ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. یہ کسی اور کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا حال خود جانتا ہے نا بندہ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی یہ نہ کر سکے یا نہ کرے. قال فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْحُوفَةِ. پھر فرمایا کہ کسی مظلوم حاجت مند کی مدد کرے. یعنی کہ پھر وہ یہ کرے کہ اگر اسے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے، زبان بھی چل رہی ہے، تو فرمایا پھر کسی مظلوم کی مدد کرے. یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کہ مال کو چھوڑ دے، پیسہ نہیں ہے نا اس کے پاس، ہاتھ ہے، کسی کو ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہو اس کا ہاتھ پکڑ لے، راستہ دکھانے کی ضرورت ہو راستہ دکھا دے، سڑک پار کرانے کی ضرورت ہو سڑک پار کرا دے اپنے ہاتھ سے. یا جیسے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے. یعنی آپ راستے میں جا رہے ہو اور آپ کو نظر آئے کہ کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اور آپ نے یہ سوچا کہ کوئی نابینا آئے گا اس کو ٹھوکر لگے گی، وہ گر جائے گا، تو آپ نے اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دیا. حدیث میں حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، اس کو فالتو مت سمجھنا. اس میں تیرا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، یہ تیرے ہاتھ کا کمال ہے. اپنے ہاتھ سے ہٹا دو، رکاوٹ کو دور کر دو. تو کیا ہے کہ کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینا، کسی کو سڑک پار کرا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی ایسے کا کوئی کام کر دینا جو بیچارہ گھر سے باہر جا کر کام نہ کر سکتا ہو. مثلا کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بڑھیا ہے، کوئی بیمار ہے، اسے کوئی چیز چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی لانے والا مل جائے، پیسہ تو میں دوں گا لیکن کوئی مجھ کو لا کر دے دے.
تو اس طرف اشارہ کیا کہ تم یہ کر لو کام، تم اسے لا کر دے دو، لاؤ میں لے آتا ہوں. کسی کا پانی بھر دینا، کسی کا کوئی کام باہر سے دکان سے جا کر کے آ جانا، اس کی کوئی ضرورت کو پورا کر دینا جس میں تمہارا کچھ خرچ نہیں ہو رہا، تمہیں تو صرف قدم اٹھانا ہے بس. تو فرمایا حضور نے اس کو بھی کم مت سمجھنا، ہلکا مت لینا، یہ تمہارے لیے نیکی ہے، تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کو اختیار کرو. پھر صحابہ نے ایک اور سوال کر دیا، قالوا فَإِن لَّمْ يَفْعَلْهُ، بولے اگر یہ بھی نہ کرے، ایسا بھی نہ کرے، کوئی یہ والا کام بھی نہ کرتا ہو، قال فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، فرمایا اچھا تو خیر کا حکم کرے، یعنی دوسروں کو تبلیغ کرے نیکی کی. خود اگر کچھ نہیں کر سک رہا تو دوسرے کو تو کہے کہ یہ خیر کا کام ہے، یہ کر لو. یعنی اس طرح کرو کہ اچھی بات کا حکم کرو، مفت میں ثواب کما لو. تبلیغ کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عالم منبر پر بیٹھ کر تقریر کرے، بیان کرے، درس دے، وہی تبلیغ ہے. نہیں، تبلیغ تو پہنچانے کا نام ہے. آپ نے کوئی بات کسی عالم سے سنی بیان میں اور آپ نے کسی کو آگے پہنچا دی، یہ آپ کی تبلیغ ہو گئی، یہ آپ کی تبلیغ ہو گئی ہے. حالانکہ آپ عالم نہیں، مگر آپ نے کوئی بات کام کی سنی، یہاں پر آگے پہنچائی. ویسے بھی دنیا میں بہت لوگ ادھر کی ادھر بات کرتے تو رہتے ہیں نا، تو بجائے بری باتیں کرنے کے اچھی بات ایک دوسرے کو پہنچاؤ. جو بات اچھی یہاں سنو آگے پہنچا دو، کوئی ایک جملہ پہنچا دو، کوئی ایک لفظ بتا دو، کوئی ایک شریعت کا حکم آگے پہنچا دو، اور شرعی احکام خود سیکھو اور دوسروں کو سکھا دو، جس پہ تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. مثلاً آپ نے یہاں آپ بیٹھے یہاں، آپ نے سنا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا آپ کا. اب آپ یہاں سے سن کر آگے بتا دو، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا. تو کیا نقصان ہوا؟ کوئی کیا بہانہ بنائے گا بتاؤ؟ کوئی بہانہ بنا سکتا ہے؟ ارے میں کیسے کروں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ. ارے بھائی تمہارا کیا خرچ ہو رہا ہے؟ تم نے مفت میں سنا بیٹھ کر، تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگا گیا، اور مفت میں تم آگے پہنچا دو، تمہارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. تو کس بات کی فکر کر رہے ہو؟ اتنا بھی نہ ہو سکے تو کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو پھر تو افسوس ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، خیر کا حکم دے، پھر نیکی کی ترغیب دے دوسروں کو. کوئی اچھی بات سن لے آگے پہنچا دے، یہ تبلیغ ہو گئی. تو کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی تبلیغ میرا کام تھوڑی ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے، یہ تو فاضلوں کا کام ہے، یہ تو مفتیوں کا کام ہے. ارے بھائی تم نے ان سے سنا اور بات تمہارے ذہن میں ہے، تو کوئی خیر کی بات تم بھی کسی کو آگے بتا دو. کون کہہ رہا ہے کہ تم بیٹھ کر پورا وہاں لیکچر دو، یا بیٹھ کر تم قرآن و حدیث سے بیان کرو؟ یہ نہیں کہا جا رہا. تبلیغ کا معنی پہنچانا ہے. تو پہنچانا یہی ہے کہ ادھر سے سنو، آگے دوسروں کو پہنچاؤ، ان کا فائدہ ہوگا، تمہیں بھی ثواب ملے گا. تو حضور نے یہ الگ قسم بتائی کہ اب صدقہ میں، نیکی میں یہ بھی ہے کہ تم نے خیر کی بات کا پیغام پہنچایا آگے. اس میں کوئی غریب امیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تو امیر نہیں ہوں،
میں کیسے تبلیغ کروں؟ تو پہلے تو یہ بتاؤ تبلیغ میں کیا خرچ ہو رہا ہے تمہارا؟ جو راستہ ہم نے بتایا اس میں تمہارا کیا خرچ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تم سن رہے ہو اتنا تو کرو. اب مثال کے طور پر آپ یہاں درس میں بیٹھے ہیں, یہاں آپ نے باتیں سنی, آپ اگر کسی کو یہی دعوت دے دیں گے کہ درس ہوتا ہے آئیے, تو یہ بھی تو تبلیغ ہے. اتنا تو کر سکتے ہو نا, یا اس سے بھی عاجز ہے کوئی؟ نہیں بھائی, کسی کو دعوت دے سکتے ہو نا کہ درس ہوتا ہے, کام کی باتیں معلوم ہوتی ہیں, قرآن کی بات, حدیث کی بات. آپ بھی اگر چلنا چاہتے ہو چلو, دعوت دے دو. اپنے مطلب کی بھی تو دعوتیں دیتے ہیں لوگ, ہے نا, فالتو کاموں کی بھی دعوت دے دیتے ہیں. چلو پکنک پہ جائیں گے, چلو سنیما میں جائیں گے, چلو کھانا کھانے جائیں گے. ہوتا ہے نا سب دنیا میں, یا کوئی کہے نہیں یہ تو نہیں ہوتا؟ ارے بھائی سب ہوتا ہے. تو اگر دنیا کے لیے سب دعوتیں ہو سکتی ہیں تو دین کی دعوت میں کیا ہے؟ کیا اعتراض ہے؟ تو یہ اس میں کچھ خرچ نہیں ہو رہا. یہ ہے مطلب کہ حضور نے فرمایا کہ اچھا خیر کے کام کا حکم کرو, خیر کی بات بتاؤ. قالوا فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ, اب صحابہ نے سوال کیا اگر کوئی یہ بھی نہ کرے. ہاں دیکھیے سوالات میں بھی حکمت ہوتی ہے اور جوابات میں بھی حکمت ہوتی ہے. سوال بھی اللہ دل میں ڈالتا ہے تاکہ جواب آئے, امت کا بھلا ہو, فائدہ ہو. تو اب یہ جو سوال ہوا, اتنی باتیں بتائیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی بات کیا بتائی؟ ہر مسلمان پر صدقہ ہے. پہلا سوال کیا کیا صحابہ نے؟ اگر کوئی نہ کر سکے تو فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے, خود بھی فائدہ لے اور پھر آگے خیرات بھی کرے. یہ بتا دیا ایک طریقہ. پھر سوال کیا کہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے یا نہ کرے تو فرمایا کسی مظلوم حاجت مند کی مدد کرے, جس میں پیسہ خرچ نہ ہوتا ہو, صرف ہاتھ پاؤں کا مسئلہ ہو, پھر وہ کر لے. بتا دیا دوسری بات. پھر سوال کیا اگر کوئی ایسا بھی نہ کر سکے تو فرمایا اچھا اچھی بات کرنے کا حکم کرے, تبلیغ کرے, اچھی بات آگے پہنچائے, نیک بات پھیلائے, اس کو اپنا مشن بنائے, یہ سوچ کر کہ اے اللہ کیا پتا تجھے میری کون سی نیکی پسند آ جائے, میں نے کوئی اچھی بات کسی کو بتا دی, تو مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے بخش دے, میری مغفرت کر دے اسی پر. یہ نیت کر کے کسی کو نیکی کی کوئی بات بتا دے آگے. اب جو آخری سوال ہوا وہ یہ ہوا فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ, اگر کوئی ایسا بھی نہ کر سکے. قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ. آہا سبحان اللہ. فرمایا کہ پھر برائی سے بچے, اس کے لیے یہی صدقہ ہے. فرمایا اتنا کرے کہ خود بچے, کسی کو بچا نہیں سک رہا تو خود تو بچ جائے. یہ ایسی بات ہے کہ کر بھلا ہو بھلا, تم کسی کا بھلا کرو اللہ تمہارا بھلا کرے. یہاں تو اسی پر عمل ہوتا ہے, کر بھلا ہو بھلا. لوگ رات دن ہمیں دیکھتے ہیں, کسی کا کوئی کام ہوتا ہے, کسی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو کہہ دیتے ہیں, کسی کو بتا دیتے ہیں, کسی کو مشورہ دے دیتے ہیں, کسی کو کوئی طریقہ بتا دیتے ہیں, جو کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ ہے, کس عمل میں بندے سے راضی ہو جائے, کس عمل پہ, کس ادا پہ اللہ خوش ہو جائے اور وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. چنانچہ آخری سوال پر حدیث میں آخری جواب یہ آیا کہ فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ, برائی سے بچے, پھر گناہ سے بچ جائے, کسی برائی میں کسی کو دیکھ کر خود شامل نہ ہو جائے. یعنی
کم از کم یہ کرے کہ اگر کہیں برائی دیکھے تو وہاں سے ہٹ جائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں، نیک بندے، وہ برائی پر گواہ نہیں بنتے۔ تو گواہ نہیں بنتے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کہیں برائی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر شامل نہیں ہو جاتے۔ شامل ہونے کا مطلب ہے گواہ بن گئے آپ نے خود اس میں حصہ لے لیا۔ مثلا کوئی کسی کو آگ لگا رہا ہے یا کسی کی املاک کو آگ لگا رہا ہے، اب کوئی دوسرا بھی جا کے شامل ہو گیا تو وہ بھی اس ظلم میں شریک ہو گیا، اسے بھی وہی گناہ ملے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نیک لوگ برائی کے گواہ نہیں بنتے، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، بلکہ وہاں سے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، کھڑے نہیں رہتے وہاں پر۔ کوئی کسی کو بیجا مار رہا ہے تو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، نہیں بچا سکتے تو وہاں سے گزر جائے، تماشا مت دیکھیں۔ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ ظلم میں شریک مت ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ارشاد فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں مدد کرو ایک دوسرے کی۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے، گناہ کے اور حد سے بڑھ جانے والے کام میں مدد مت کرو۔ یعنی اگر کوئی تمہیں کہتا ہو کہ میں کسی کو قتل کر رہا ہوں، آؤ تم بھی آ جاؤ، بولو نو، نہیں۔ کوئی چور کہے میں چوری کر رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، کہو نہیں اللہ معاف کرے۔ کوئی کہے میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، کہو نہیں اللہ بچائے۔ یہ یعنی برائی سے بچو، حضور نے فرمایا اس کے لیے یہی صدقہ ہے، وہ جو اپنے آپ کو برائی سے بچا رہا ہے، یہ اس کے لیے نیکی ہے، نیکی ہے، اس میں اس کو ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ اس حدیث کو سننے سے ایک سے زیادہ باتوں کا پتہ چلا، صدقے کی اقسام کا پتہ چلا، نیکی کی قسموں کا پتہ چلا کہ کس کس طرح بندہ نیکی کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے میرے پاس تو پیسے نہیں تھے تو میں نے کوئی خیر کا کام ہی نہیں کیا۔ تو یہ تو ایک بہانہ ہو گیا نا پھر، بھائی پیسے نہیں تھے نا تمہارے پاس ہاتھ تھے، تمہارے پاس پیر تھے، تمہارے پاس آنکھیں تھیں، تمہارے پاس زبان تھی۔ ابھی آپ نے کیا کیا سنا ہے اس میں کہ یہ نہیں کر سکتے تو فلاں کام کر لو، فلاں کام نہیں کر سکتے تو فلاں کام کر لو، یہ سب نہیں کیا۔ تو بہانہ کا راستہ ختم کر دیا اللہ کے رسول نے کہ کوئی عذر بہانہ نہیں تلاش کر سکتا۔ ہاں اگر کسی کو کچھ کرنا ہی نہ ہو، کسی طرح بھی نیکی نہ کرنا ہو، تو پھر بہانے ہزار ہے نا۔ کام کرنے والا ہو تو راستے بھی بہت، اور نہیں کرنے والا ہو تو بھی راستے بہانے بہت، مثل مشہور ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ